إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ و جماعت، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے یہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر مومنین کو مخاطب کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈریں، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو، ہر ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے لیل و نہار کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے سال اور ایام پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کل آنے والا یعنی قیامت کا دن اس کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، کیا اعمال کیے ہیں. ان اللہ واتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو کل قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی تلقین کی ہے کہ مومنوں کو اپنے آنے والے کل اور اپنے آنے والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن مومنین، انسان، مسلمان یہ بہت غفلت میں ہیں، لاپرواہی کی، سستی کی اور کاہلی کی زندگی جی رہے ہیں. اور مسلمانوں کا حال تو اتنا خراب ہے کہ وہ جو اسلام نے ہمیں جو طرز عمل دیا تھا، جو طریقہ سکھایا تھا، جو زندگی جینے کا سلیقہ دیا تھا، اس کو بھلا کر ہم غیروں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں. ابھی جو ہفتہ چل رہا ہے یہ سال کا آخری ہفتہ ہے، یعنی جو سال 2025 ہم نے گزارا ہے اس کا یہ آخری ہفتہ ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر نیا سال شروع ہونے والا ہے. ایک مسلمان کے لیے دن اور رات، مہینے اور سال سب برابر ہیں. یعنی یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العزت رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے. یہ رات اور دن کا آنا جانا اس کے اندر مومنوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک سال کے ختم ہونے پر یا نئے سال کی ابتدا پر جشن منائیں، پارٹیاں منعقد کریں، لہو و لعب، کھیل تماشے کی مجلسیں منعقد کریں. یہ ایک مسلمان کا شیوا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی ایک گزرا ہوا سال ایک سچے مومن کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر میری زندگی سے ایک سال نکل گیا. ایک سال جو زندگی اللہ رب العزت نے مجھے دی تھی اس میں سے ایک سال ختم ہو گیا، تو آیا اس گزرے ہوئے سال میں جو ختم ہوا ہے اس میں نے کیا کیا، کیا نیکیاں کی، کیا خیر اور بھلائی کی جو آنے والی زندگی میں میرے کام آ سکے، بجائے اس کے کہ ایک سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کی شروعات پر مسلمان جشن منائیں، نیا سال منائیں. یہ سب غیروں کی نقالی ہے، دوسری قوموں کی مشابہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. اور ایک مسلمان یہ کھیل تماشا، یہ لہو و لعب، یہ کھیل کود، یہ کھانا اور پینا، یہ شور و غل، یہ ہلا اور گلا، یہ ڈانس، یہ گانے، یہ پارٹیاں
جس کے اندر بے حیائی اور اسی طرح سے جو ہے بیہودہ گفتگو، بیہودہ اعمال اور بیہودہ عمل انجام دیے جاتے ہیں، ایسے کاموں کے اندر ایک مومن اپنے وقت کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کے اندر نہ پڑے۔ کوئی ایسا عمل جو ان نئے سال کی پارٹیوں کے اندر انجام دیا جاتا ہو جو اسلام سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ایسا عمل ایسا نہیں ہے، اور اسلام ہمیں اس طرح کے سال منانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ نیا سال، یہ برتھ ڈے، یہ ٹیچرز ڈے، یہ چلڈرنس ڈے، یہ سب غیروں کی ایجاد کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ہمیں صاف ستھرا دین جو اس نے دیا ہے، اور اس کی ہر عبادت، ہر عمل اس کا کتاب و سنت کے اندر بالکل واضح ہے۔ اور اسی لیے یہ دنیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ، کہ یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت یہ قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، اور ان میں سے ہر ایک کے بندے ہیں، یعنی آخرت والے بھی کچھ لوگ ہیں اور دنیا والے بھی کچھ لوگ ہیں۔ وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت والوں میں سے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا والوں میں سے نہ بنو، یعنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے اعمال کا ذخیرہ کرو، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرو جو کل تمہارے کام آ سکیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا والوں میں سے نہ بنو، یعنی کھیل تماشے اور لہو و لعب کے اندر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کا دن یہ عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہے۔ آج جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل کا دن یہ حساب کا دن ہوگا، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں اگر انسان یہ چاہے گا بھی کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، میں کچھ اعمال کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں اور دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس آ جاؤں، تو ایسے شخص کو دھتکار کر بھگایا جائے گا، اس کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ اگر مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ہرگز ہرگز نہیں، بس یہ ایک بات تھی، یہ ایک کلمہ تھا جو تو نے اپنی زبان سے نکال دیا، تجھے دنیا کے اندر کوئی دوبارہ جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو ہمیں اصل جو چیز ہے وہ ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر گزرے دن، ہر گزری رات، ہر ہفتے اور ہر مہینے اور سال کے گزرنے پر ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو اگر 50 سالہ زندگی دی تو آپ کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا اور آپ اس پر یہ جشن منائیں۔ یعنی ایک انسان کی زندگی سے ایک سال ختم ہوا، ایک دن ختم ہوا، وہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، وہ اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے، وہ اپنی برزخی زندگی سے قریب ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جشن منائے اور وہ پارٹیاں منائے اور اس طرح سے لہو و لعب اور لایانی کاموں کے اندر مشغول ہو۔ قرآن ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی کو نجات کا باعث قرار دیتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور برباد اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اسی لیے وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں وہی جنت کا ان کو داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کہ جنات یعنی ہمیشگی کے باغ ہیں ان لوگوں کے لیے، اور یہ وہ جنتیں یا وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ وذالک جزاء من تزکا، کہ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان جنتوں کے حقدار، ان باغات کے حقدار وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ،
کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. اگر انسان یہاں محنت اور مشقت کرے گا، نماز روزے کی پابندی کرے گا اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، تو یہ عمل، یہ نیکی، یہ خیر، یہ تقوی اور یہ اتباع سنت کا جذبہ انسان کے کام آئے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو کوشش انسان کرے گا وہ اس کو ضرور وہاں دیکھے گا، وہ اس کی کوشش کا بدلہ اس کو وہاں دیا جائے گا، اس کی کوشش اس کو وہاں دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کے عمل کا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ زندگی جو ہے یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت ہے. تو اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے وقت کو لایعنی کاموں کے اندر برباد نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور جس کی موت ہوگی تو اس کے لیے آگے دو زندگیاں ہیں. برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی جس کے اندر وہ کتنے سال رہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو مزے سے، لطف کی زندگی گزارو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے عوض، ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی قیامت کے دن جنت کے اندر مومنوں کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ دنیا کے اندر جو تم نے محنت اور مشقت کی، جو مصیبتیں برداشت کی، جو صبر کیا، جو آزمائشیں آئی، ان آزمائشوں کے اندر تم نے صبر کیا، لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ اسوہ اور حسنہ کو اپنایا، تو آج تم کھاؤ اور پیو اور لطف کی اور مزے کی زندگی گزارو جو کچھ تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو. اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا کے اندر لہو و لعب اور کھیل تماشے کے اندر اپنی زندگی گزار کر جائیں گے، غفلت، سستی، شرارت، کھیل تماشا اور اسی طرح سے بے حیائی، گناہ اور معصیت کی زندگی گزاری ہوگی، ان کو اللہ رب العزت وہاں پر کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس کے اندر تمہارے پاس کوئی نصیحت کرنے والا آیا اس کی نصیحت کو تم قبول کر لیتے. وقد جاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، آج تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان بہت دھوکے میں ہے، دو نعمتوں کی قدر انسان نہیں کرتا ہے. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت اور تندرستی اور دوسرا خالی وقت. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا، اپنی صحت کو بھی یوں ہی برباد کرتا ہے اور اپنے وقت کو بھی یوں ہی برباد کرتا ہے. لیکن یہ صحت، یہ زندگی، یہ جو ہے صحت اور تندرستی اور اسی طرح سے جو خالی وقت، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم نعمت سے نوازا ہے. اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، صحت اور جو ہے خالی وقت. اور اسی طرح سے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندے کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے اس وقت ہٹ نہیں سکیں گے حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ جو عمر تمہیں دی گئی تھی اس عمر کو تم نے کہاں گزارا. وعن علمہ فیما فعل، اور جو علم تمہیں عطا کیا گیا تھا اس علم کا تم نے کیا کیا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا، اس علم کو تم نے کتنا صحیح استعمال کیا، اس علم کو تم نے کتنا آگے پہنچایا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور جو مال تمہیں دیا گیا تھا اس مال کو، یعنی وہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا. یعنی مال کے بارے میں بھی اللہ رب العزت بندے سے سوال کرے گا. وعن جسمہ فیما ابلا، اور یہ جسم، یہ صحت اور تندرستی یہ تمہیں عطا کی گئی تھی، اس کو تم نے کہاں کھپایا، کہاں گوایا. انسان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث جس کے راوی بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کرو اپنی بیماری سے پہلے، وغناءک قبل فقرک، اور اپنی تمنگری یعنی مالداری کی قدر کر لو اپنی غربت اور فقر و فاقے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور خالی اوقات کو غنیمت جان لو مشغول اور مصروف ہونے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت سے پہلے۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے قدر کرنے کی جو ہے ہمیں نصیحت کی ہے، کہ انسان اپنی جوانی کی قدر کرے، اپنے مال کی قدر کرے، اپنے خالی اوقات کی قدر کرے، اپنی زندگی کو غنیمت جانے، اور اسی طرح سے اپنی صحت کی قدر کرے، اور پھر اسی طرح سے زندگی اس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ، کہ اللہ رب العزت نے اس بندے سے عذر کو ختم کر دیا ہے جس کی زندگی کو اللہ رب العزت نے 60 سال تک مؤخر کر دیا ہو، یعنی جس کی موت کو اللہ رب العزت نے 60 سال تک مؤخر کر دیا ہو، اس کے عذر کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے۔ یعنی جس کو 60 سال زندگی نصیب ہو گئی، کل وہ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا اسلام کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا دین کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا نبی کون ہے، مجھے نہیں پتا تھا اللہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا نبی نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، نہ کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعذر اللہ الی امرئ قد اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، کہ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کی زندگی سے عذر کو ختم کر دیا ہے جس کو 60 سال زندگی نصیب ہو گئی۔ وہ اگر کل قیامت کے دن یہ کہنا چاہے کہ اللہ رب العزت مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں، اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، تو دنیا کے اندر 60 سال رہ کر آیا، کیا کیا تو نے آخر، کہاں تھا تو، کیا تو نے کوشش نہیں کی کہ میں رب کی معرفت حاصل کر لوں؟ کیا تجھے یہ کبھی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لوں کہ آخر ہمارا نبی کون ہے، میں یہ جان لوں کہ آخر ہمارا رب کیا ہے، میں یہ جان لوں کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کل اللہ رب العزت ایسے شخص کو کوئی موقع نہیں دے گا۔ اور پھر اسی طرح سے آخرت کی فکر ہمیں ہمیشہ دامنگیر رہنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ آخری اپنے جو ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جیسے ایک اجنبی شخص یا ایک مسافر شخص جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک اجنبی اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں نہ اس کا کوئی جان پہچان والا ہو، وہ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اور اسی طرح سے ایک مسافر شخص وہ اگر کہیں رکتا بھی ہے تو چند لمحات کے لیے، چند منٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے کہیں جو ہے وہ اپنی کسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، پھر وہاں سے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر ایک اجنبی کی طرح یا ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے، اپنی وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ یہ لہو و لعب کے اندر وقت گزارنا، کھیل تماشا، یہ نئے سال، یہ نئے مہینے، یہ انسان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، یہ نئے سال کا آنا جانا، لیل و نہار، یہ رات اور دن، یہ سب چلتا رہے گا، لیکن اصل جو انسان کو جو کام کرنا ہے وہ ہے عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا۔ اور اسی لیے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای المؤمنین افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنهم خلقا، کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ ای المؤمنین اکیس، کہ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرهم للموت ذکرا، کہ سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور
وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور اپنی موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی سب سے بہتر طریقے سے جو تیاری کرنے والا ہو، یہ عقل مند مومن ہے۔ اولئک هم الاکیاس، یہ ہے عقل مند لوگ جو اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ دنیا کے لہو و لعب، کھیل تماشا اور یہ وقت گزاری، وقت کی بربادی، اپنی زندگی کی بربادی، اپنے پیسے کی بربادی، اپنی صحت کی بربادی اور اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی بربادی، ان سب چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے آپ ضرور مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور ایک ہماری کوئی بہن ہے ساجدہ بیگم، وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے جو ہے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس بہن کو اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو، سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ جاتے ہوئے آپ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور جو کیلنڈر ہے وہ بھی آیا ہوا ہے، تمام احباب جو ہے، خواتین بھی اور مرد بھی جو ہے کیلنڈر لیتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔